الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء ملت اسلامیہ، اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات، مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ میں آپ کی اس معیاری باوقار درسگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں، اور مجھے آپ کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقین مان لیجئے، اگر لاکھوں کا مجمع ہو اور وہاں مجھے اپنے معروضات پیش کرنے کا موقع دیا جائے تو میں اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا آپ کے سامنے گفتگو کر کے خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ لاکھوں افراد میری بات سن کر کے اپنے سطح ذہن سے محو کر دیں گے، مگر آپ اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے۔ تعمیر شخصیت اور تعمیر کردار یہ بے پناہ ضروری ہے درسگاہوں کے لیے، اور الحمدللہ آپ ایک ایسی درسگاہ میں ہیں جہاں علم کے ذریعے ذہن بھی سنوارا جاتا ہے اور تعمیر کردار کے حوالے سے شخصیت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی بہت کم درسگاہیں ہیں جہاں علم کے ساتھ تہذیب اور شائستگی اور انسانی قدروں کی تعلیم دی جاتی ہو۔ میں جب یہاں آیا تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اسے اس درسگاہ کی پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ میں اسی کو عنوان گفتگو کیوں نہ بناؤں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں علم کے حوالے سے یا اسلامائزیشن آف نالج کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں، میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں اسی آیت پاک سے متعلق۔ پاکستان کے ایک عظیم دانشور جو علم ریاضی میں پوری دنیا میں مشہور تھے، علامہ عنایت اللہ مشرقی، ان کے نظریات سے اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر ان کے علمی قد و قامت سے اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسے کم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ خاکسار تحریک کے بانی، وہ جرمنی میں زیر تعلیم تھے اور دین سے کوئی زیادہ رغبت نہیں تھی انہیں، جیسا کہ آج کے نوجوانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ان کے سائنس کے پروفیسر بغل میں بائبل دبائے ہوئے، ایک ہاتھ میں چھتری لیے ہوئے، ہلکا ہلکا ترشح ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے مگر چھتری کھلی نہیں ہے، کسی خیال میں ڈوبے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کا سر بارش ہو رہی ہے۔ اچھا عنایت، تو چھتری کھول لی انہوں نے۔ کہا سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھ تو رہے ہو چرچ جا رہا ہوں۔ سر آپ سائنسداں ہیں، آپ چرچ جا رہے ہیں؟
ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سائنسداں دین سے باغی ہو جاتا ہے، سائنس ہمیشہ دین سے دور رکھتی ہے، اور آپ اتنے بڑے معلم ہیں، استاذ ہیں، پروفیسر ہیں، اپنے شعبے کے ہیڈ ہیں، اور آپ چرچ جا رہے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کہا عنایت مجھے میری سائنس ہی نے چرچ کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، تم آج چائے پہ میرے ساتھ آؤ تو ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے۔ شام کو عصر کے وقت چائے پہ وہ گئے۔ یہ بھی کل کا دور ہے جب طلبہ کے ساتھ اساتذہ چائے پی لیتے تھے یا انہیں مطمئن کرنے کے لیے بلا لیتے تھے۔ کہا تم نے یہ سوال کیا تھا کہ میں سائنٹسٹ ہو کر کے، سائنس کا استاذ ہو کے چرچ کیوں جا رہا تھا؟ اصل میں مجھے سائنس ہی نے خدا کا پتہ دیا ہے۔ میں جب عالم افلاک پر اسپیس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے بے پناہ حیرت ہوتی ہے کہ لاتعداد سیارے خلا میں ایک توازن کے ساتھ گردش کر رہے ہیں اور ہزاروں سال سے کر رہے ہیں، بلکہ لاکھوں سال سے، اور ان میں کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ اگر ہلکا بھی تصادم ہو جائے یا سیارے قریب ہو جائیں تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ نئے سیارے اور ستارے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہکشانوں کا نظام جسے تم ملکی وے کہتے ہو، اگر اس نظام کی وسعت پہ غور کرو تو حیرتوں کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے کہ ان میں ایک ننھا ستارہ ہماری ہزاروں زمینوں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہ اسپیس پھیل رہا ہے، لاکھوں ستارے وجود میں آ چکے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور ابھی کروڑوں ستارے پھر وجود میں آنے والے ہیں۔ یہ حیرت انگیز نظام توازن دیکھنے کے بعد میرا وجود بے ساختہ اس خدا کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہوتا ہے جس نے یہ اسپیس کا نظام قائم کیا ہے، سیاروں کی دنیا قائم کی ہے، فلکیات کا نظام قائم کیا ہے۔ بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا اور وضاحت پیش کی۔ تو علامہ عنایت اللہ مشرقی نے جو بچپنے میں پڑھا تھا انہوں نے کہا کہ سر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا جاننے والا ہے اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہے۔ یہاں انہوں نے علماء کے اس اصطلاح میں استعمال نہیں کیا جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، علم کی وسعت کے معنی میں۔ جو جتنا جاننے والا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ان پہ ہیبت طاری ہو گئی، خلا کی ہیبت سے زیادہ قرآن پاک کی آیت کے مقابلے میں، اور کہا عنایت کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ ہاں سر یہ قرآن کی آیت ہے۔ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا۔ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہا میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے خدا کے خوف کی بنیاد مفروضوں پہ رکھی ہے، طلسماتی قوتوں پہ رکھی ہے، واقعات پر رکھی ہے، مگر تنہا قرآن ہے جو خدا سے خوف کی بنیاد علم کو قرار دیتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بائبل پڑھنے والا اگر ملکوت سماوات پہ غور کرتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے والا قرآن کو حقیقی معنوں میں پڑھتا تو کس قدر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا۔ بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا انقلاب ایک خالص علمی انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب جس کی بنیاد ہی علم پہ رکھی گئی تھی۔ آقائے دو جہاں جلوگر ہوئے اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا انہوں نے، تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ نازل وہ اقرا ہے، ریڈ، پڑھیے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ نے 2 بار نہیں پڑھا۔ 2 بار نہ پڑھنے کی وجہ مفسرین نے مختلف بیان کی ہے، لیکن میرے نظر میں وہ وجہ بہت مختلف ہے۔
اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا، آپ نے نہیں پڑھا، پھر کہا گیا، پھر نہیں پڑھا، لیکن جب آپ کہا گیا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ پتہ چلا تعلیم رب کے نام سے اگر ہوگی تو خواہ وہ کوئی بھی تعلیم ہو، سائنس کی ہو، فلکیات کی ہو، جغرافیہ کی ہو، میتھ کی ہو، یا آج کے دور کے دوسرے ماڈرن ایشوز ہوں، اگر اللہ کے نام سے تعلیم کا آغاز ہوگا تو یقینی طور پہ وہ تعلیم مفید بھی ہوگی اور کامیابی کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ کے نام کے بغیر اگر تعلیم ہوئی تو وحشت بن جائے گی، درندگی بن جائے گی۔ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، یہ جرائم پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، جن کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسانے والے جاہل لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ عراق، لیبیا اور سیریا اور کو تباہ کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آسمانوں سے آگ برسانے والے جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ دنیا کے خلاف سازشیں کرنے والے اور دنیا کو موت کے دہانے پہنچانے والے جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ علم اگر انسانیت کے لیے مفید ہوتا تو آج دنیا وحشت اور بربریت کی نمود نہ بن گئی ہوتی۔ پتہ چلا علم کے ساتھ اگر دین نہیں ہوگا، آخرت کا تصور نہیں ہوگا، خدائے وحید و قدوس کی بارگاہ میں حاضری کا احساس نہیں ہوگا، تو علم وحشت اور درندگی بن جائے گا۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس لیے علم حاصل کیا جائے، کوئی بھی علم ہو، اللہ آپ کو سائنس میں آگے بڑھائے، دوسرے مضامین میں آگے بڑھائے، ٹاپ کرنے کی صلاحیت فرمائے، مگر اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ آپ عظیم انسان بن جائیں گے۔ آپ دنیا کو فائدہ پہنچائیں گے، نقصان کبھی نہیں پہنچائیں گے۔ جس طرح سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے، بلکہ 15ویں صدی تک، میں اگر زمانے کی تقسیم کروں تو 1492 میں اسپین کا زوال ہوا ہے، اور اس کے بعد سے ہمارا علمی زوال بھی شروع ہو گیا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ ہمارا علمی زوال آج سے شروع نہیں ہوا ہے، ایک طویل زمانہ ہے اس کا۔ 1492 تک دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں صرف ہم پڑھائے جاتے تھے، وہ طب ہو، ماڈرن سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، ریاضی ہو، جغرافیہ ہو۔ لیکن اس کے بعد ہمارا علمی زوال شروع ہوا تو آج ہم معلم تھے، صرف مقلد بن کے رہ گئے۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ ہمیں امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن ہم نے قرآن عظیم کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر آزاد علم حاصل کرنے میں کوشش کی، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ دنیا سے 50 سال پیچھے ہیں ہم، اور قرآن پاک سے ہمارا رشتہ دھیرے دھیرے ٹوٹ گیا۔ آقائے دو جہاں جب شب کو بیدار ہوتے تھے تو آسمان پہ نظر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا ہے، بیکار نہیں پڑھی۔ یہ آیت کریمہ آپ تلاوت فرماتے تھے۔ آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو قرآن عظیم میں انسانی صلاحیتوں کے جتنے بھی ممکنہ گوشے ہیں، ہر ایک کو مخاطب کیا ہے۔ افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تنظرون۔ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم کائنات میں گھوم کر کے اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ سائنسی علوم کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ آج کے ماڈرن علوم کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ کیا خدائے وحید و قدوس نے خلاؤں کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے؟ زمین کی وسعتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں میں چلتے ہوئے جہازوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن بنیادیں نہ فراہم کر رہا ہو۔ اس لیے جو بھی علم حاصل کرنا ہو قرآن کی روشنی میں۔ آقائے دو جہاں کو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا، لیکن مزکی بھی تھے، یہ
انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور تزکیہ نفس فرماتے تھے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ اگر اخلاقی بلندی حاصل ہوگی تو انسان دنیا کے لیے مفید ہوگا، اگر اخلاقی قدروں سے بے نیاز ہو جائے گا تو مفید ہونے کے بجائے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ آج ذرا سوچئے